آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیسہ کیوں نہیں کمایا؟ آپ کی غربت میں کیوں موت واقع ہوئی؟ آپ کے کپڑے کیوں ایسے پیون زدہ؟ اور آپ کی سواری اتنی سادہ کیوں؟ اور آپ 40 گھر میں چولہا جل کیوں نہیں رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب ابو بکر جو آپ کے اتنے قریبی ساتھی ہیں وہ تو 58 کروڑ روپے کے مالک ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہے. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ آیا آپ نے وہ رکھا نہیں ہے. صبح آیا تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا، وہ رکھا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اللہ نے ایسا کامل بنایا کہ اگر آپ رکھ لیتے نا، کل غیر مسلم اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ سارا کس کی مسئلہ تھا، یہ نبوت اصل میں پیسوں کا مسئلہ، معاذ اللہ. تو آپ نے اپنی ذات کو ایسا بنا کے رکھا کہ کوئی کل انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی معاذ اللہ نقل کفر عیش و عشرت کا تانا نہ دے سکے. جیسے آپ نے اتنی شادیاں کی نا، تو اب غیر مسلم تانا دیتے ہیں یار معاذ اللہ اتنی شادیاں کی آپ نے. تو بھائی آپ نے جو اتنی نکاح کی ہے، وہ نکاح کا طریقہ اگر آپ دیکھ لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر یہ عیاشی کی بیس پہ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس زمانے میں سب 10 بیویاں رکھا کرتے تھے، عرب میں رواج تھا، اور جلدی شادی کیا کرتے تھے. آپ نے شادی دیر سے کی 25 سال کی عمر میں، حالانکہ اس زمانے میں رواج کیا تھا 15 سال کی عمر میں. آج بھی گاؤں دیہاتوں میں سب کب نکاح کرتے ہیں؟ 15 16 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں. آپ نے پہلی شادی کی 25 سال میں، اور کی کس سے؟ 40 سالہ خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی. کتنی دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں؟ 25 سال میں. نقل کفر نباشت. کوئی انسان جسے خواہشات پوری کرنے کا شوق ہو، اس زمانے میں جہاں جلدی شادیاں ہوتی ہیں اور درجنوں شادیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، وہ شادی بھی 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، اور اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال انہی پر اکتفا کیا ہے، جبکہ عرب میں ایک بیوی پر قرات کو معیوب سمجھا جاتا تھا. آج بھی لوگ معیوب سمجھتے ہیں. آپ جا کے بتائیں میری ایک بیوی ہے، وہ تمیز سے بات ہی نہیں کریں گے آپ سے. بولے یار تم 2 شادیاں تو کرنی، کیا انقلاب لے کر آؤ گے؟ معذرت تھوڑا سا یہ ٹاپک آ جاتا ہے، تڑکا لگ جاتا ہے اس کا. تو وہ معیوب سمجھتے تھے. اس کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بیوہ کے ساتھ 50 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے، جبکہ کلچر اس کو قبول نہیں کر رہا. اور ان سے اتنی محبت کی کہ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے کسی پر ایسے رش نہیں آتا تھا جتنا رش حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. اس کے بعد آپ نے دھڑا دھڑ نکاح کیے، ہجرت کے بعد کثرت سے نکاح کیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ جو میں نے کیا تھا نا وہ میرا مزاج تھا، اب جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ والی باتیں تو بالکل سمجھ میں آئیں گی نہیں نا، وہ والی پھر بھی تھوڑی تھوڑی آ جائے گی. تو پھر آپ نے جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. جو 15 سال کا شباب ہوتا ہے زمانہ، اس میں آپ نے ترغیب دی. گویا آپ نے بتا دیا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا اس کی ایک حکمت مسلط تھی، لیکن جب ہجرت ہو گئی ہے، اسلام کے تفصیلی حکام آ رہے ہیں، تو اب میں جو آرڈر کروں گا تم نے اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. وہ آرڈر یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر مت کرو. 25 سال میں نکاح اسلام میں تاخیر کی عمر سمجھی جاتی ہے، جلدی کرو نکاح. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے اپنے نبی سے کچھ ایسے کام کروائے ہیں تاکہ کل کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ تانا دے. بھائی اگر معاذ اللہ عیش کے لیے کیے تو پہلے کرتے نا. کوئی ہے نوجوان جس میں ظرف ہے جو 15 سالہ بڑی عورت سے نکاح بھی کرے اور 25 سال اسی کے ساتھ گزار دے؟ ایسے کوئی عیش و عشرت والا میرا خیال ہے مارکیٹ میں آج تک پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو جو آج کل لوگ مارکیٹ میں، جس مارکیٹ کی بات آپ تاجر لوگ ہیں نا، تو مارکیٹ کا لفظ زیادہ سمجھیں گے آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام کروائے گئے. تو آپ کے پاس دولت بہت آئی، مگر صبح آئی اور شام ہونے سے پہلے صدقہ. تو جب رکھا ہی نہیں ہے تو کپڑے کہاں سے پہنے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہی پیون زدہ کپڑے، وہی خوراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن جن صحابہ نے پیسہ رکھا ان کو آپ نے منع نہیں کیا.